مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی صحابہ میں سے تعلق رکھنے والے ایک مخلص صحابی حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب گلگتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبت الرحمان صاحب ہوں گے۔ جیسا کہ شروع میں ذکر کیا، حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد مکرم خدا بخش صاحب اصل میں بھیرا کے رہنے والے تھے۔ سن 1871 میں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق راجپوت خاندان سے تھا، لیکن بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ رشتہ داروں نے چاہا کہ کوئی کام کاج کر لیں اور گھر کا بوجھ آپ اٹھائیں، لیکن آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو آپ وطن کے تعلق کی بنا پر جموں میں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے آپ کا شوق تعلیم دیکھ کر آپ کو اسکول میں داخل کرا دیا، اور بلکہ ہاسٹل کے بھی اخراجات خود ادا کیے۔ وہاں آپ نے رمبیر ہائی اسکول جموں میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ملازمت کے سلسلے میں سن 1892 میں ہی گلگت تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ نے ایک لمبا عرصہ گلگت میں گزارا، اس لیے آپ گلگتی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، گو کہ آپ اصل میں بھیرا کے رہنے والے تھے۔ جی، ابھی آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیرا کے رہنے والے تھے، اور اس حوالے سے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ایک خاص عقیدت کا تعلق تھا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کا ایک وہاں سے ایک تعلق اس طرح بھی بنا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی غرض سے سیالکوٹ تشریف لائے، اور اسی اثناء میں آپ جس طرح ذکر کیا کہ رمبیر ہائی اسکول میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو وہاں مفتی محمد صادق صاحب اور مولوی محمد صادق صاحب نے اس غرض سے کہ آپ سیالکوٹ جائیں اور وہاں حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص پیغام یا رکا دے کر بھجوایا کہ وہاں جائیں اور یہ فوری ان کو دے کر آئیں۔ تو حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے کلاس فیلو کے ساتھ سیالکوٹ چلا گیا، اور غرض یہی تھی کہ وہ جو رکا تھا جو اساتذہ کی طرف سے آپ کو ملا تھا کہ میں جا کر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر آؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نماز مغرب کا وقت تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ گویا کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں کچھ دین کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ذکر کر رہے تھے وہ مقتدیوں کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے تھا کہ کیا مقتدیوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وہ اس وقت کا واقعہ یا اس کو بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابتدائی ملاقات کس طرح ہوئی ہے۔ حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی بیعت کنندگان میں شامل تھے، اور آپ اپنی بیعت کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ آپ کی سرپرستی بھی کرتے رہے، تو انہوں نے آپ کو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں ان کے ساتھ قادیان بھیجا۔ تو چنانچہ یہ قادیان پہنچے ہیں، اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت تک بیعت کر چکے تھے، چنانچہ اگلے دن مسجد مبارک میں حضرت خان صاحب کو بیعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے،
اور یہ پہلا قادیان میں بیعت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو وہاں کچھ دن حضرت خان صاحب نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر جب حضور لاہور تشریف لائے ہیں تو حضور کے ساتھ ہی لاہور تشریف لے آئے ہیں، اور 2 ہفتے کے قریب لاہور میں وقت گزارا ہے۔ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جموں تشریف لے جا چکے تھے۔ تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب ذکر حبیب میں بھی فرمایا ہے۔ آپ کا ذکر رجسٹر بیعت اولیٰ میں 20 جنوری سن 1892 کی تاریخ کے تحت درج ہے، اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ غلام محمد بن خدا بخش متوطن بھیرا ضلع شاہپور۔ تو یہ آپ کی بیعت کا واقعہ ہے جو رجسٹر بیعت اولیٰ میں اولیٰ میں محفوظ ہے۔ تو 1892 کے اپریل کے مہینے میں آپ دوبارہ قادیان تشریف لائے ہیں، یعنی کہ بیعت کے 2-3 ماہ بعد دوبارہ قادیان آئے ہیں۔ اس کے کچھ ماہ بعد یعنی سن 1892 کے اگست کے مہینے میں آپ کی ملازمت گلگت ہو گئی، اور آپ پھر مستقل گلگت تشریف لے گئے۔ گلگت میں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور جنوری سن 1898 کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ چھٹیاں لے کر اپنے گھر بھیرا جا رہے تھے، تو گھر جانے سے پہلے آپ نے قادیان آنے کا فیصلہ کیا، اور قادیان آ کر حضور کی خدمت میں کچھ وقت گزارا ہے۔ تو ابھی وہاں چند دن گزارے تھے کہ آپ کا ایک تایازاد بھائی، اس کو پتہ چلا کہ اس طرح خان صاحب قادیان میں تشریف فرما ہیں، تو وہ ان کو ملنے کے لیے آ گیا کہ چلیں ان کو ساتھ لے کر وطن واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت خان صاحب نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جانے کی اجازت ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، ابھی کچھ دن اور ٹھہریں۔ تو چنانچہ آپ کچھ دن اور قادیان ٹھہرے، اس کے بعد پھر وطن واپس پہنچے ہیں۔ وطن پہنچنے پر بھیرا میں آپ کی شادی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور شادی کے 2 ہفتے بعد آپ اپنی اہلیہ کو اور خوش دامن کو دونوں کو لے کر قادیان آئے ہیں، اور ان کی بھی بیعت کروائی ہے۔ تو یہ حضرت خان صاحب کے اپنے اور اپنے گھر والوں کی بیعت کا احوال ہے کہ کس طرح انہوں نے بیعت کی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازمت کے سلسلے میں ایک لمبا حصہ زندگی کا گلگت میں گزارا ہے، اور وہاں آپ ترقی کرتے کرتے بہت اونچے عہدوں پر پہنچے ہیں ماشاءاللہ۔ گلگت کے علاوہ لداخ، لیہ، یہ جتنے بھی اوپر کے علاقے ہیں وہاں آپ کو ملازمت کا موقع ملا ہے، اور چونکہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے قادیان سے، اور 1892 میں شروع میں ہی آپ وہاں جا چکے تھے، تو احمدیت کو بھی آپ نے احمدیت کی بھی بڑی تبلیغ کی ہے اس علاقے میں۔ مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اکثر آپ کے پاس ہوتی تھیں، بعد میں جب الحکم اور بدر جاری ہوا تو وہ بھی آپ کے نام آتے تھے۔ تو اس طرح ان علاقوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کا موجب بنے ہیں۔ اس میں خاص طور پر 2 ناموں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تاریخ احمدیت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب کٹکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اصل میں کشمیر کے رہنے والے تھے اور مبلغ تھے۔ ان کو گلگت کے راجہ نے اپنی جامع مسجد میں امام مقرر کیا تھا، تو یہ وہاں امام تھے، تو آپ کے ساتھ تعلق بن گیا، اور ملاقات کے لیے جب آپ کے گھر تشریف لاتے تو وہاں مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں دیکھنے کو ملیں، اور ان کے مطالعے سے آہستہ آہستہ وہ بھی احمدیت کے قائل ہو گئے۔ لیکن حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے بغیر انہوں نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علیحدہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا تھا کہ غیر احمدیوں سے الگ نماز پڑھا کریں۔ تو جب ان کی بیعت کی قبولیت کا خط آیا تو وہ انہوں نے آپ کو دکھایا تو آپ بڑے خوش ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی بیعت ظاہر نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور مولوی جو پیر بھی کہلاتے تھے، انہوں نے کوئی کتاب مانگی ان سے، تو آپ نے جب ان کو کتاب دی حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں وہ بیعت والا کارڈ موجود تھا، تو وہ ان کے ہاتھ لگ گیا، تو انہوں نے پھر آپ کے خلاف یعنی مولوی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو قادیانی ہیں۔ تو اس میں پھر مخالفت کی بنا پر ان کو وہ مسجد چھوڑنی پڑی، اور وہ چلے گئے اڑیسہ میں۔ انہوں نے تبلیغ کے ذریعے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے احمدیت کے فروغ میں۔ تو 1944 میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک تو یہ بہت بڑا نام ہے جو حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے احمدیت میں داخل ہوئے۔ ایک اور واقعہ، جب آپ لداخ میں تھے تو ان دنوں میں ایک جرمن
سیاح جن کا نام فریڈرک ویگنر تھا، وہ چین سے براستہ لداخ انڈیا اور پھر آگے جرمنی واپس جا رہے تھے کہ لداخ میں ان کی ملاقات آپ سے ہوئی۔ تو واقعات جب انہوں نے بیان کیے تو آپ نے موقع پاتے ہوئے ان کو یہ فرمایا کہ آپ جو اتنی سیر و سیاحت کر رہے ہیں تو اپنے سیر و سیاحت کے جگہوں پر قادیان کو بھی شامل کر لیں اور اس کو ضرور وزٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اسی روٹ سے رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کچھ گھنٹے قادیان میں گزار لوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشورے پر، یعنی حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر فریڈرک صاحب جو ہیں یہ قادیان آئے اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں رات گزاروں گا اور کل صبح ہی یہاں سے چلے جاؤں گا۔ لیکن احمدی حضرات نے کہا نہیں، آپ ایک ہفتہ ضرور یہاں ٹھہریں تاکہ آپ کو قادیان کا، جماعت احمدیہ کا تعارف حاصل ہو۔ بہرحال وہ ہوا یوں کہ آپ کو پھر یعنی ان جرمن سیاح کو 2 مہینے تک قادیان میں رہنے کا موقع ملا اور بہت قریب سے انہوں نے احمدیت کو دیکھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح کا وجود وہاں تھا، تو وہ سارے حالات انہوں نے، یہ 1930 کا واقعہ ہے، یہ سارے حالات انہوں نے ریویو آف ریلیجنز میں پھر شائع کرائے ہیں کہ کس طرح حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر میں قادیان آیا اور میری زندگی کا ایک خوشگوار واقعہ ہے، ایک تجربہ ہے جو میں نے قادیان میں پایا۔ تو یہ بہت بڑے 2 واقعات مثال کے طور پر ہم نے بیان کیے ہیں آپ کی تبلیغ کے، کہ کس طرح آپ اس دور دراز علاقے میں احمدیت کی تبلیغ کا موجب بنے اور بہت سی روحوں کو احمدیت میں داخل کرنے کا باعث ہوئے۔ تو حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے دینی جہاد، دینی روب عطا کیا ہوا تھا، وہاں دنیاوی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراخی عطا کی ہوئی تھی۔ اور جیسا کہ پہلے ابھی ذکر ہوا کہ آپ کی جو ابتدائی جو نوکری تھی وہ یا ملازمت تھی وہ گلگت میں شروع ہوئی اور آخری دم تک آپ وہیں رہے ہیں گلگت میں ہی۔ تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے ترقیات سے بھی نوازا دنیاوی طور پر، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک خزانچی یا اکاؤنٹنٹ کے پوسٹ سے یا عہدے سے اپنے ملازمت کا آغاز کیا ہے، اور ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پولیٹیکل اسسٹنٹ بن گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسسٹنٹ کے بعد جو عہدے ملا کرتے تھے وہ چونکہ انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو اس کے بعد انہی کو عہدہ ملا کرتا تھا۔ تو اپنے جو ہم وطن ہیں یا جو سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کے جو رہنے والے لوگ تھے، جہاں تک عہدے تک وہ ترقی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عہدے تک ترقی بھی دی، اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل تھا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ کی شامل حال تھیں۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جب بھی آپ بھیرا تشریف لے جاتے تو قادیان سے ہوتے ہوئے بھیرا جاتے، اور قادیان میں آپ کا رکنا ہوتا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی، دیدار ہوتا، آپ کی صحبت میں رہتے، دعائیں لیتے، پھر جاتے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی طرح کے سفر کا ذکر کرتے ہیں کہ میں رخصت پر جا رہا تھا بھیرا، تو میں نے خیال کیا کہ اب میں قادیان سے ہوتا ہوا بھیرا جاتا ہوں۔ تو جب قادیان پہنچے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد آپ نے بھیرا جانے کی جب اجازت مانگی ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھہریں، کچھ دن ٹھہرے، اور کچھ دن کے بعد دوبارہ درخواست کی کہ اب میں اجازت چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ یہی کہا کہ ابھی اور ٹھہریں۔ تو کہتے ہیں حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دوران میں نے بہت دعائیں کی اور بہت دعائیں کرنے کا موقع ملا، اور جو خاص دعا ان دنوں میں کرتا رہا وہ یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، یہ دعا کثرت سے میں کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا غیبی آواز مجھے آئی کہ اقبلت، کہ جتنی تم نے دعائیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہیں۔ تو یہ جو دینی لحاظ سے یا دنیاوی لحاظ سے آپ کو عہدے ملے، ترقیات ملی، یا دینی لحاظ سے آپ کو جو روب عطا ہوا، وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں، آپ کی صحبت تھی کہ قادیان کے بابرکت بستی میں آپ کی صحبت میں آپ دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت کے شرف سے بخشا۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت وجاہت اور وقار عطا کیا،
اور وفی الآخرات حسنۃً، بالکل، مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت اور اس کے ذریعے جو تبدیلی آئی، اور آپ کی آخرت سنوری، آخرت کے جو بالکل، سنورنے کے اسباب ہوئے۔ جی بالکل، ابھی خان صاحب حضرت خان بہادر خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی ان کے معیار کا ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اقبلت کا اشارہ ملا، تو دنیاوی لحاظ سے بھی آپ ایک بہت علم دوست آدمی تھے۔ جہاں کہیں بھی گئے ہیں آپ نے اپنے ذاتی خرچ پر وہاں لائبریریاں قائم کی ہیں اور وہاں علم کا ذخیرہ پھیلایا ہے، اور گلگت جہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ ملازمت کا گزارا ہے، وہاں کے حالات اور وہاں کی رسوم و رواج کا بھی بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور پھر انگریزی زبان میں ایک کتاب فیسٹیولز اینڈ فولکلور آف گلگت، یعنی گلگت کے تہوار اور عوامی روایات، اس موضوع پر آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، جو بعد جس کا دوسرا ایڈیشن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیریٹیج اسلام آباد نے شائع کیا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے ایک اچھا علمی خزانہ چھوڑا ہے۔ ملازمت کا آخری حصہ آپ نے بحیثیت سیٹلمنٹ کمشنر لداخ میں گزارا ہے۔ اس کے علاوہ مارچ سن 1908 میں جب فائنینشیل کمشنر سر جیمز ولسن قادیان تشریف لائے ہیں اور گرداسپور کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ انہوں نے قادیان کا دورہ کیا ہے، تو اس وقت جماعت کے بہت سے احباب اور معززین نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ان معززین میں حضرت خان غلام محمد خان صاحب بھی شامل تھے، اور آپ اس وقت پولیٹیکل ایجنسی گلگت میں ہیڈ کلرک کے عہدے پر خدمت سر انجام دے رہے تھے، تو خان صاحب اس موقع پر بھی قادیان میں شامل رہے ہیں۔ جی، یہ یعنی گلگت میں جو ملازمت ہے یا لداخ میں، لیہ میں آپ کا عرصہ گزرا ہے، تو جس قسم کی آپ نے ملازمت کی ہے، یعنی جس امانت اور دیانتداری کے ساتھ آپ نے اپنے عہدوں کو نبھایا ہے، تو اس کا اقرار کرتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے آپ کو اس زمانے میں پہلے خان صاحب کا خطاب دیا سن 1918 میں، اور 1923 میں آپ کو پھر خان بہادر کا خطاب ملا۔ تو یہ خطاب ملنا بھی آپ کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کے مطابق آپ نے اپنے ملازمت کو، اپنے فرائض کو سر انجام دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوا کرتا جی، تھا یہ خان اس بہادر۔ سمے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خان بہادر کا لقب کسی کو دیتی تھی۔ اسی بنا پر جو ایڈیٹر اخبار الحکم ہے حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے 7 جنوری 1924 کے اخبار میں آپ کو آپ کے نام مبارکبادی لکھی ہے اپنے اخبار میں۔ چنانچہ حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں، امسال جن بزرگوں کو خطابات ملے ہیں ان میں سے ایک میرے معزز و محترم بھائی خان صاحب غلام محمد خان صاحب گورنر گلگت ہیں، یعنی گورنر تک کے عہدے تک بھی آپ گئے ہیں۔ پہلے ان کو خان صاحب کا خطاب دیا گیا تھا اور اب وہ خان بہادر بنا دیے گئے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے خان بہادر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کی صلاحیتوں کی بنا پر، آپ کی امانت اور دیانتداری کی بنا پر یہ لقب جو ہیں وہ آپ کو عطا کیے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے قادیان بارہا آیا کرتے تھے، تو یہ قادیان آنا آپ کا صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور تک محدود نہیں رہا، بلکہ خلیفۃ المسیح الاول، خلیفۃ المسیح ثانی اور خلفاء کے ساتھ بھی آپ کی وہی محبت اور عقیدت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ 1919 یا 1920 کے شروع میں آپ قادیان تشریف لائے ہیں اور کچھ لمبا قیام قادیان میں کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی دوران آپ نے قادیان میں اپنا مکان بھی بنوایا، اور اس مکان کا جو نام ہے وہ بھی گلگت ہاؤس رکھا، وہ گلگت ہاؤس کے نام سے آپ معروف تھے، اور اسی حوالے سے آپ نے مکان بھی بنوایا۔ اور آپ کی محبت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ گلگت سے قادیان تشریف لائے ہیں تو تحفتاً جہاں اور دوسرے تحائف لے کر آئے ہیں حضور کے لیے، وہاں ایک گھوڑا بھی لے کر آئے ہیں، اور آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا تحفتاً پیش کیا ہے۔ تو اس والے سے بھی آپ کی محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ گلگت ہاؤس کے نام سے آپ نے گھر بنایا تھا، تو ان دونوں رواج تھا کہ کاروبار لوگ گھروں پہ بھی کر لیا کرتے تھے، تجارت چھوٹی موٹی، تو آپ کی جو اہلیہ ہے وہ گھر میں کپڑے بیچا کرتی تھیں،
اور آپ ان کو کپڑے لا کر دے دیا کرتے تھے امرتسر سے، اور اس طرح وہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کپڑے گھر پہ بیچا کرتی تھیں۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن القاسب و حبیب اللہ یعنی آر نہیں سمجھا کوئی چھوٹا کام میں۔ بالکل جی ہاں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح کے ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کپڑوں کا کاروبار یا چھوٹی سی تجارت گھر میں کیا کرتی تھی، تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر تشریف لائی ہیں اور انہوں نے بھی آپ سے کپڑے خریدے ہیں، تو یہ بھی ایک اعزاز آپ کو حاصل رہا ہے۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گلگتیوں کے گھر جا رہی ہوں کپڑا خریدنے۔ بالکل۔ تو ان گلگتیوں سے مراد حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھر ہے جی، کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ یہ چھوٹی تجارت کیا کرتی تھی۔ حضرت خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی حیثیتوں میں جماعتی خدمت کی توفیق ملی ہے۔ آپ شعبہ امور عامہ میں بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں، اس کے علاوہ مسجد حلقہ فضل جہاں آپ کا مکان ہوا کرتا تھا، تو وہاں کے آپ پریزیڈنٹ کے طور پر بھی آپ نے خدمت کی توفیق پائی ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ ناتا کے شعبہ میں بھی آپ خدمت کی توفیق پاتے رہے ہیں۔ تو اور مرکزی جو شورا ہوا کرتی تھی ہر سال، اس میں بھی آپ قادیان میں جب آگے ہیں تو قادیان کی طرف سے اس حلقے کی طرف سے نمائندے کے طور پر شامل ہوتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سن 1928 میں لداخ میں جب آپ تھے تو لداخ کی طرف سے نمائندے کے طور پر تشریف لائے ہیں۔ حضرت خان صاحب نے مالی لحاظ سے بھی بہت قربانیاں پیش کی ہیں اور اس میں پیش رہے ہیں۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ جب مشکل حالات ہوا کرتے تھے تو اس وقت جب زیادہ چندوں کی ضرورت ہوتی تھی، زیادہ مالی قربانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو حضرت خان صاحب اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ گلگت جو بہت دور کا علاقہ ہے وہاں سے بھی آپ باقاعدہ اپنا چندہ بھجواتے رہے ہیں اور اس میں کبھی کوئی تساہل واقع نہیں ہوا، اور آپ کو وصیت کی بھی توفیق ملی ہے۔ اور جب آپ قادیان شفٹ ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس وقت بھی قادیان کی زمین میں سے بھی اکثر حصہ آپ نے جماعت کو پیش کر دیا ہے۔ تو یہ وہ مالی خدمات ہیں جو آپ نے جماعت کے لیے پیش کی ہیں۔ یہ یعنی جب آپ ریٹائر ہوئے ہیں اپنی ملازمت سے تو قادیان ہجرت کر کے آ گئے اور یہاں مسجد فضل حلقہ مسجد فضل میں آپ نے گھر بنوایا ہے۔ اور یہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو بھی بھیرا کے رہنے والی تھیں۔ 1898 میں ان کے ساتھ شادی ہوئی، تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ واپسی پر قادیان سے ان کی بیعت کرا کر پھر آپ گلگت گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اور میری والدہ ہم دونوں جب قادیان پہنچے تو رات ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزاری، اور اس کے بعد اگلے دن صبح ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر حاضر ہوئے۔ تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑھی پر بیٹھ کر کپڑے دھو رہی تھیں۔ چھوٹی سی تپائی جیسے ہوتی ہے، پیڑھی جس کو تپائی اردو میں عموماً جو گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ استعمال کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ جی ہاں، تو کہتے ہیں کہ حضرت اماں جان نے وہی ہمارے لیے منگوا دیں اور ہم بیٹھ گئیں۔ تو پوچھا کہ کس غرض سے آئی ہیں، تو ہم نے بتایا کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت اماں جان نے خادمہ کو بلایا کہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ تو حضور کو آنے کی غرض بتائی، تو حضور نے کپڑا جو ہے وہ پھیلا کر کہا کہ اس کپڑے کو پکڑ لیں اور پھر بیعت لی ہے۔ یعنی خواتین جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مردوں کی طرح بیعت نہیں کرتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی۔ اور حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس نورانی چہرے کا میری ذات پر اتنا اثر تھا کہ اس کے بعد میرے گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے بہت مخالفت ہوئی احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسی کا اثر تھا کہ میں نے ہمیشہ ان مخالفتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی ابتدائی صحابیات میں شامل ہیں، اور اس صحابیات میں شامل ہونے کا ہی یہ رنگ ہے کہ آپ ہمیشہ پھر احمدیت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ مخلصانہ طور پر وابستہ رہی ہیں۔ جی، حضرت خدیجہ بیگم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ نورانی چہرہ تھا جو میں نے دیکھا ہوا تھا. علمی لحاظ سے تو میں اتنی پڑھی لکھی یا مضبوط نہیں تھی، لیکن وہ جو صحبت ملی ہے کچھ دیر کے لیے اور حضور کا چہرہ دیکھا ہے، اس سے آپ کا ہمیشہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تقویت پکڑتا رہا ہے. اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس بہت زور تھا، پریشر تھا عزیز رشتہ داروں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے استقامت عطا کی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ میں اپنے ایمان پر ہمیشہ قائم رہی ہوں. اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر میں گلگت گئی ہوں، وہاں پر قیام رہا ہے اپنے میاں حضرت خان بہادر محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہاں بھی کام کرتی رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب مستقل قادیان آ گئے ہیں تو قادیان میں بھی جیسے کہ پہلے ذکر ہوا گھر بنوایا اور چھوٹی موٹی تجارت بھی کرتی رہیں. تو اس طرح پھر آپ ہمیشہ کے لیے قادیان ہی آپ کا جو بچھونا ہے وہ رہا ہے. اور آخر میں آ کے جب پارٹیشن ہوئی ہے تو پھر یہ پاکستان انہوں نے ہجرت کی ہے. حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بہادر خاتون تھیں، اور تقسیم ہند کے وقت آپ نہ صرف اپنی بیٹیوں کو اور بلکہ قادیان کی دوسری عورتوں کو بھی بندوق چلانا سکھایا کرتی تھی. اور اس بہادری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لجنہ سے ایک خطاب میں ذکر کیا ہے کہ جب پارٹیشن کا وقت تھا اور ہندوؤں اور سکھوں نے قادیان پر حملہ کیا تو اس وقت عورتوں کی ایک جماعت نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ان عورتوں کی ایک نگران تھی جو بھیرا کی تھی. حضور فرماتے ہیں کہ اس عورت نے بہت سے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ان ہندوؤں اور سکھوں کو جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے تو یہ دیوار پر چڑھ جاتی، جو دیواریں حفاظت کے لیے بنائی ہوتی تھیں، اور تلواروں اور بندوقوں سے حملہ کرنے والوں کو بھگا دیا کرتی تھی. تو اس بھیرا کی خاتون کا ذکر جب آتا ہے تو وہ یہی حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جنہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ قادیان کی حفاظت میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ دوسری قادیان کی عورتوں کو بھی اپنی حفاظت کرنا سکھایا ہے. تو یہ آپ کے بہادری کا ایک جذبہ تھا جو حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی، اولاد کی جو تعلیم اور تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، اور ہمیشہ ان کو نیکیوں کی طرف یا بھلائیوں کی طرف، اچھے کاموں کی طرف ان کو راغب کرتی رہی ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کا کردار اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو بھی نیکیوں میں مسابقت کی روح آپ کی اولاد میں رکھ دی تھی. اور اس حوالے سے آپ کی جو بیٹی ہیں ایک آمنہ بیگم صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ یعنی خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات مسابقت کی روح پیدا کرنے کے لیے بچوں میں انعام بھی دیا کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ جب میں نے یعنی آمنہ بیگم جو آپ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جن کا نام رضیہ بیگم آتا ہے کہ ان کو قاعدہ یسرن قرآن مکمل کروایا، تو اپنی چھوٹی بہن کو قاعدہ یسرن قرآن مکمل کروانے پر آپ نے اپنی بیٹی آمنہ بیگم کو 1 روپیہ بھی انعام کے طور پر دیا. تو گویا چھوٹا موٹا انعام بھی اس غرض سے آپ بچوں کو دیا کرتی تاکہ ان کے اندر ایک مسابقت کی روح جو ہے وہ قائم رہے. تو یہ حضرت غلام محمد خان صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گلگتی بھی مشہور تھے، اور ان کی اہلیہ خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا. حضرت غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 جون سن 1956 کو بھیرا میں وفات پائی، اور چونکہ موسی تھے تو آپ کی تدفین بہشتی مقبرہ روا میں ہوئی ہے. اسی طرح آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 جولائی سن 1971 کو وفات پائی، اور ان کی تدفین بھی بہشتی مقبرہ روا میں ہوئی. آپ کی اولاد میں 8 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے جن کے نام میں پڑھ دیتا ہوں. رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حضرت شیخ مبارک اسماعیل صاحب بھی یہ بیٹی تھی بڑی. محمد یوسف خان صاحب علیگ یہ بیٹے تھے. سغرا بی بی صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر سید عنایت اللہ شاہ صاحب. حمیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ شیخ مسعود احمد صاحب. آمنہ بیگم صاحبہ اہلیہ میاں ہادی علی خان صاحب ابن حضرت ذوالفقار علی خان صاحب گوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اقبال بیگم صاحبہ، خورشید بیگم صاحبہ، محمد بشیر خان صاحب. عقیلہ بیگم صاحبہ اہلیہ بابو عطا اللہ صاحب ولد حضرت بابو الہی بخش صاحب سمڑیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضیہ بیگم صاحبہ اہلیہ میاں عبدالقیوم صاحب، اور محمد ابراہیم خان صاحب. تو یہ تذکرہ تھا حضرت
خان بہادر غلام محمد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرتا جائے، اور ہمیں بھی ایسے بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔